حضرت ابراہیم ایک بار سمندر کے کنارے گئے. آپ نے دیکھا ایک بندے کی لاش پڑی ہے, پانی آتا ہے اور پانی چلا جاتا ہے. کبھی لاش پر پانی آتا ہے پھر چلا جاتا ہے. جب پانی آتا ہے تو مچھلیاں کھاتی ہیں اس کی باڈی کو, پانی اتر جاتا ہے تو پرندے کھاتے ہیں, جانور کھاتے ہیں, کتے وغیرہ جو بھی درندے ہیں. جب وہ چلے جاتے ہیں تو اوپر سے چڑیا اور جو بھی پرندے گدھ وغیرہ وہ کھا رہے ہیں. حضرت ابراہیم کہتے تین قسم کی مخلوق اس کی باڈی کو کھا رہی ہے, اللہ ان تینوں کی باڈی سے اس کے اجزاء کیسے جمع کرے گا؟ کہتے یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مرنے کے بعد انسان کے جسم کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا, دوبارہ کیسے بنائے گا. اب خلیل اور اللہ کریم کر کہتے ہیں اللہ کے دوست تھے نا, اب ان کی جو کانورسیشن ہوئی ہے نا, اللہ سے بات ہوئی ہے, اس کو قرآن نے کیسے بیان کیا؟ ذرا سنیے گا, انداز دیکھیے. حضرت ابراہیم کہتے ہیں اب قرآن میں اس کا واقعہ کس طرح موجود ہے, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اور جب ابراہیم نے اپنے رب سے کہا اے میرے رب تو مجھے دکھا دے کہ مردوں کو زندہ کس طرح کرے گا. اللہ نے کیا فرمایا حضرت ابراہیم سے, قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ, اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں؟ خلیل ہے نا, کہتے ہیں قَالَ بَلَا وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, اللہ بالکل یقین ہے مگر دل کا قرار چاہتا ہوں, دل کا یقین چاہتا ہوں, میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ کیسے ہوتا ہے. اللہ اکبر. پھر فرمایا قرآن نے قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یاتینک سعیا واعلم ان اللہ عزیز حکیم. خلیل کی بات تھی نا, ڈیمونسٹریشن اللہ نے اپنی قدرت کا کیسے دکھایا. فرمایا گیا اے ابراہیم چار پرندے لو, پہلے اپنے ساتھ ان کو گھماؤ پھراؤ, مانوس کر دو, قریب کرو, اور اس کے بعد انہیں ذبح کرو. چاروں کا گوشت کا قیمہ بنا کر الگ الگ پہاڑوں پہ رکھو اور پھر بلاؤ انہیں. اللہ اکبر. کیا ترجمہ سن لیتے ہیں قرآن کا کہ اللہ نے فرمایا تو پرندوں میں سے کوئی چار پرندے پکڑ لو, پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کرو, پھر ان سب کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دو, پھر انہیں پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے, اور جان رکھو کہ اللہ غالب حکمت والا ہے. حضرت ابراہیم نے کیا کیا, چار پرندے لیے. اب وہ چار پرندے کون سے, یہ بھی بہت خوبصورت دلچسپ بات ہے. پرندے بھی الگ الگ تھے, ایک مور, ایک گدھ, ایک کبوتر اور ایک مرغ. آپ نے ان چاروں پرندوں کو اپنے ساتھ کافی دن مانوس کیا, اپنے ساتھ ملایا, پھر اس کو ذبح کیا. چاروں کے سر اپنے پاس رکھے, منڈی اپنے پاس رکھی, اور چاروں کا گوشت ملا کر قیمہ کر دیا, چاروں کا قیمہ مکس کر دیا, الگ الگ پہاڑوں پہ تھوڑا تھوڑا قیمہ رکھ دیا. اور اب بلاتے ہیں حضرت ابراہیم, اللہ کا حکم تھا نا بلاؤ. آواز کیا لگائی حضرت ابراہیم نے, سنیے گا, یا ایھا الدیک, اے مرغ, یا ایتھا الحمامہ, اے کبوتر, یا ایھا النسر, اے گدھ, یا ایھا الطاؤس, اے مور. آپ کا پکارنا تھا. آج ہم کہتے ہیں 3D اینیمیشن کا دور ہے جناب, گرافک ڈیزائن کا دور ہے. یہ میں ہزاروں سال پرانی بات کر رہا ہوں. قدرت کا نظارہ کیسے دیکھا حضرت ابراہیم نے کہ چاروں طرف سے قیمہ اڑنا شروع ہوتا ہے, جس کا جو حصہ ہے اس پرندے کے اندر لگتا ہے, پورا پرندے کی باڈی بن جاتی ہے بغیر سر کے. وہ پرندے پہاڑ سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں حضرت ابراہیم کے پاس, اپنے اپنے سر کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں, اور قریب دانے رکھے ہیں چاروں پرندے, دانے بھی چگتے ہیں, اپنی بولی میں بولنا بھی شروع کر دیتے ہیں. یہ میں آپ کو کوئی فکشن اسٹوری نہیں سنا رہا, یہ قرآن کا واقعہ. کہاں موجود ہے, چلے ریفرنس بھی لے لیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 260 میں نے تلاوت کر کے دی. اللہ فرما رہا ہے اے ابراہیم اپنے پاس چار پرندے لو, کھلاؤ پلاؤ, مانوس کرو, پھر ان کا گوشت کا ٹکڑا الگ الگ جگہ پہ رکھو. اور ایسا ہوا کہ وہ پرندے دوڑتے ہوئے آ کر دوبارہ پرندے بن گئے. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پہلے تو میں ایک چھوٹا سا وسوسہ دور کر دیتا ہوں. کچھ لوگوں کو شاید کبھی کبھی پرابلم ہو جاتی ہے کہ جناب یہ دنیا سے جانے والوں کو, یا خاص طور پہ اولیاء کرام کو, صحابہ کو یا کہہ کے کیوں پکارتے ہیں. یا رسول اللہ کوئی کہتا ہے, کوئی یا غوث اعظم کہتا ہے, یا حسین یا مولا علی کا نام لیتا ہے, تو یہ یا کیوں کہتے ہیں؟ مجھے بتائیں یہ چار پرندے دنیا میں تھے یا مر گئے تھے؟ سارے مر گئے تھے, پرندے تھے. اور اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا ان کو پکارو, اور یہ پکارے اے کبوتر, یا ایھا الدیک, یا ایتھا الحمامہ. تو جب پرندوں کو پکارنے کی اجازت ہے تو وہ لوگ جن کو اللہ نے کہا اونچا مقام دیا ہے, ان کی تو روحانی حیات ہے. جب کسی, میں سوال یہ کرتا ہوں, قرآن کہتا ہے شہید کو مردہ نہ کہو,
تو جس نبی کا امتی مردہ نہیں کہیں گے تو اس نبی کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام جو امتی شہید ہیں، قرآن کہتا ہے شہید کو مردہ نہ کہو، تو نبی پاک کا عالم کیا ہوگا؟ تو بزرگوں کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ وسوسوں میں نہ آیا کرے، تو قرآن سے ثابت ہو گیا نا۔ چلیں یہ میرا ٹاپک نہیں، میں نے سرسری آپ سے بات کرنی۔ اب جو یہ 4 پرندے ہیں، ان 4 پرندوں سے میسج کیا مل رہا ہے؟ یہ الگ الگ پرندے کیوں لیے گئے؟ واہ واہ واہ، مفسرین قرآن کو جو سمجھتے ہیں نا، وہ دیکھیں کتنی پیاری بات ہمیں لے کر آتے ہیں۔ کہتے ہیں پرندے 4 تھے، ان چاروں پرندوں میں ایک بری خصلت ہے۔ مور بڑا خوبصورت، مگر اس کو اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز ہے۔ مرغ، اس کے اندر شہوت، نفسانی خواہشات بڑی ہوتی ہے۔ کبوتر کو اپنی اونچی اڑان پر بڑا گھمنڈ اور بڑا ناز ہوتا ہے۔ اور فرمایا چوتھا پرندہ کون ہے؟ فرمایا گدھ، بڑا لالچی۔ گدھ تو کہتی لالچ کا نشان ہے۔ کیا کمال کی بات کی علماء نے، فرماتے ہیں یہ 4 پرندے انہوں نے ذبح کیے تو قلب میں یقین اور نور داخل کیا گیا نا۔ آپ یہ 4 بری خصلتوں کو اپنے دل سے نکال دو، اللہ آپ کے دل کو بھی نور عرفان سے بھر دے گا۔ آپ کے دل پر بھی سبحان اللہ، اللہ کی بارگاہ میں درجات بلند ہوں گے۔ یہ 4 وہ برائیاں تھی جو ذبح کی حضرت ابراہیم نے۔ یہ کیا خوبصورت استعارہ ہے، یہ اشارہ ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب مل جائے، یقین قلب مل جائے، ایمان کی مضبوطی مل جائے، تو یہ وہ 4 بری عادتیں ہیں جو دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ مگر سچ بتائیں کتنا عام ہو گئے، 4 عادتوں کو دیکھیں تو اتنی عام ہو گئی ہے۔ مثال کے طور پر پہلی عادت وہ کیا ہے؟ تکبر، گھمنڈ، اپنے آپ پر فخر، غرور، اتنا عام ہو گیا ہے۔ حالانکہ بچپن سے ایک حدیث ہم سب سن رہے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ ڈاٹ، نقطہ۔ یہ بڑی کمال کی اگزامپل دی گئی کہ اتنا بھی تکبر ہوگا نا تو جنت میں نہیں جائے گا۔ جس کا پورا دل ہی تکبر سے بھرا ہوا ہے اس کا کیا حال ہوگا؟ ایکچولی واٹ از پراؤڈ؟ تکبر ہے کیا؟ اس کی تعریف بھی سن لیں۔ سمپل ڈیفینیشن ہے اپنے آپ کو کسی سے برتر سمجھنا یا کسی کو اپنے سے حقیر جاننا۔ میں پیسے والا، یہ غریب، میں خوبصورت، اس کا تو رنگ ہی سانولا ہے، میں طاقتور، یہ کمزور، میرا مرتبہ اس کو جانتا کوئی نہیں، اسی کا نام تکبر ہے۔ اور تکبر اتنا خطرناک گناہ ہے، اس کی سیویریٹی کتنی ہے، آپ ابھی میں اشارہ کروں گا تو آپ کو یاد آ جائے گا۔ اس دنیا میں سب سے اولین جو گناہ ہوئے نا، ان میں ایک گناہ کون سا تھا؟ تکبر تھا۔ کس نے کیا تھا؟ شیطان نے۔ کیا کیا تھا؟ سجدہ کرنے سے حضرت آدم کو انکار کیا نا۔ اب ذرا غور کریں، شیطان پہلے سے ہی اللہ کا نافرمان نہیں تھا، اس کا نام عزازیل تھا، وہ فرشتوں کا استاد تھا، جنت کا خزانچی تھا، ہزاروں سال عبادت کی اللہ کی بارگاہ میں۔ اس کا مرتبہ یہ تھا کہ جب فرشتے حاضر ہوتے تھے نا، وہ اسی لائن میں اللہ کے پاس جاتا تھا، یہ لیول تھا اس کا۔ مگر جب حضرت آدم کو بنایا گیا اور سجدے کا حکم دیا، سارے فرشتے سجدے میں گئے۔ لاجک نہیں پوچھی اللہ سے کہ اللہ یہ مٹی سے بنایا ہے، ہم تو نوری ہیں، ہزاروں سال سے تیری عبادت کر رہے ہیں، اللہ کا حکم، سب چلے گئے سجدے میں۔ شیطان نے کیا کہا؟ شیطان کی جو کانورسیشن ہوئی ہے نا، شیطان نے جو اللہ کی بارگاہ میں معاذ اللہ آرگیومنٹ کیا، وہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ اس نے کہا انا خیر من، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، میں تو بہتر ہوں اس سے۔ ایک بار تکبر کیا، ہزاروں سال کی عبادت، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اس کے بیک اینڈ پہ کیا کیا تھا۔ ہزاروں سال کی عبادت، معلم الملکوت، فرشتوں کا استاد، جنت کا خزانچی، once in a lifetime he made proud، ساری عبادت برباد ہے، چہرے کا نور چھین لیا گیا اور اللہ نے اپنے دربار سے نکال دیا، لانتی قرار دے دیا۔ ایک بار تکبر کا یہ حال ہے۔ جو روز تکبر کرتا ہے، جو روز یہ کام کر رہا ہے، ذرا سوچئے ہمیں کیوں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، اگر اللہ نے مال دیا تو رب نے دیا ہے، میں کیوں کسی کو اپنے آپ سے کمتر سمجھوں گا؟ ہمیں اپنی حقیقت پہچاننی ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ایک سپہ سالار تھا، ملاحب اس کا نام تھا۔ اچھا، اب اس شخص کا بڑا سٹائل تھا نا، اس کی چال، اس کا تکبر، اس کا جاو جلال، سٹائل ہی اور ٹور ہی اور تھی۔ سپہ سالار جو تھا تو حضرت مطرف بن عبداللہ، اللہ کے ولی تھے، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں رکھتے۔ اس نے کہا ہے ملاحب اپنی چال دیکھ، یہ چال اللہ کو پسند نہیں۔ تو سپہ سالار کہتا ہے جانتے ہو میں کون ہوں؟ پتہ نہیں میں کون ہوں، یہی تو کہتے ہیں لوگ، پتہ نہیں میں کون ہوں۔ ارے یہ جملہ آتا کیسی زبان پہ، میں واقعی کچھ بھی نہیں۔
تو کیا کمال کا جملہ کہا. یہ ہم سب کے لیے لیسن ہے. جس کو بھی لگتا ہے نا میں کچھ ہوں, آئی ایم سم تھنگ, ایکچولی آئی ایم نتھنگ. جو کہتے ہیں آئی ایم سم تھنگ, میں بہت کچھ ہوں. سنو, حضرت مطرف اس سپہ سالار سے کہہ رہے ہیں میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں. وہ کہتا نا پتہ نہیں میں کون ہوں. کہتا میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں. تیری ابتدا ایک ناپاک قطرہ ہے, تیری انتہا ایک بدبودار مردہ ہوگا, اور جو تو نے ساری زندگی اس کے درمیان گزاری ہے پیٹ میں گندگی لے کے گھومتا ہے. ملاحب شرمندہ ہو کر چلا گیا. کم از کم شرم تو آئی نا. سچ بتاؤ, ہم سب بھی تو یہی ہیں. کیا اوقات ہے میری اور آپ کی, کیا تھے ہم ہیں, اور آج دنیا سے جب جائیں گے تو کیا ہوں گے. اللہ راضی ہوگا تو انشاءاللہ جبی میلی نہیں ہوتی, دہن میلا نہیں ہوتا, غلامان محمد کا کفن میلا نہیں ہوتا. اللہ راضی ہوگا تو انشاءاللہ قبر میں نور ہوگا. لیکن ہماری ایکچولی اوقات کیا ہے, کس بات پر گھمنڈ ہے بھائی. جس کے پاس جو کچھ ہے سب رب نے دیا ہے. کبھی زندگی میں یہ مت کہنا یہ میرا ہے, میں نے کمایا, میری کوشش, میرا فیصلہ. نہیں, منٹ نہیں لگتا. آج کل لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. نہ کیا کرے بڑی باتیں. اللہ نے اب اتنے پیسے دے دی, اب تو 7 نسلیں کھائیں گی, میں نے اتنا کما لیا. ارے بھائی, ایک رات میں لوگوں کو کنگال ہوتے دیکھا ہے. زکوٰۃ دینے والوں کو زکوٰۃ لینے والا بنتے دیکھا ہے. ہم کبھی بھی یہ نہ کہیں. نبی پاک علیہ السلام کی یہ دعا بڑی کمال کی دعا ہے, اس کو اپنی عادت میں شامل کریں. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک, اے اللہ میں تجھ سے نعمتوں کے زوال سے توبہ کرتا ہوں, پناہ میں آتا ہوں. اے اللہ وہ نعمتوں کے زوال سے بچا لے. یہ نعمتیں یوں چلی جاتی ہیں. رب ناراض ہو تو یہ بات یاد رکھنی ہے. اور تکبر کبھی بھی نہیں, نہ کسی اپنے ملازم کے ساتھ, نہ کسی رشتہ دار کے ساتھ, نہ کسی غریب کے ساتھ, نہ کسی کمزور کے ساتھ. عاجزی, انکساری کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. ہاں, جتنا جھکیں گے اللہ اتنا عروج دے گا, اتنا ترقیاں دے گا. اپنے قریب بھی نہ آنے دیں. چلے میں آپ کو 1-2 وظیفے, ایک طریقے بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں, واقعی چاہتے ہیں نا, تکبر دل میں نہ رہے. بڑی پیاری 2 حدیثیں سن لیں. سبحان اللہ, نبی پاک کتنے کریم ہیں ہم پر, ہمیں فارمولہ بھی دے دیا کہ اگر دل تکبر سے پاک کرنا ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ حدیث پاک کے الفاظ سن لیں, درود پاک پڑھ لیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے. بس پہلا فارمولہ یہ بنا لیں, میں جس کو جانوں جس کو نہ جانوں, پہلے سلام آگے بڑھ کے خود کریں. کبھی کبھی لگے گا یار میں سلام کیوں کروں, یہ کرے, تو یہی تو پرابلم ہے. اگر آپ کو سلام کرنے میں بھی رکاوٹ آ رہی ہے نا دل میں کہ میں سیٹھ ہوں, یہ نوکر ہے, میں جناب مسجد میں جا کر عام نمازیوں سے میں کیوں ملوں, نہیں. آپ اگر جس دن یہ آپ کو فیل ہونے لگے نا, اٹ مینس سم تھنگ رانگ ان مائی ہارٹ, یہ فوراً پکڑ لو کہ ڈائگنوز ہو گیا, مجھے سلام کرنے میں شرم آ رہی ہے, مجھے آگے بڑھ کے ہاتھ ملانے میں شرم آ رہی ہے. یہی تو تکبر ہے کہ لوگ آ کر مجھے سلام دے, میں کیوں سلام کروں. نہیں, اللہ اکبر. جس نبی علیہ السلام کے میں اور آپ امتی ہیں نا, ان کا انداز کیا تھا کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی بچہ بھی آتا نا, گاؤں کے ولیجرز آتے تھے, کہیں پیارے آقا, ان کو بھی سلام میں پہل فرماتے تھے. بلکہ روایتوں میں آتا ہے کچھ صحابہ کبھی کبھی پلان کرتے تھے کہ یار آج جائیں گے اور آج ہم سلام میں پہل کریں گے. کہتے جاتے تھے, پھر اس سے پہلے نبی پاک ہی سلام فرماتے تھے. اور ایک اور عشق والی بات بتاؤں, آپ جھوم جائیں گے. ہاں, یقین کریں, آقا فرماتے, علماء فرماتے, آج بھی جب کوئی مدینے جاتا ہے نا, سنہری جالیوں پر جاتا ہے, اس سے پہلے کہ امتی سلام کرے, سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی سلام میں پہل فرماتا ہے. آج بھی میرے آقا سلام فرماتے. جو مدینے گئے اس کی تو لاٹری نکل گئی. سرکار سلام کی سلامتی کی دعا دے دے, میری تو باری نہیں آئی ابھی. اور پھر وہ امتی کیسا ہے کہ جو آج کہتا ہے میں سلام کیوں کروں, پہلے غریب مجھے آ کے سلام کرے, ملازم پہلے سلام کرے, بچے سب کو ہم سلام. تکبر سے صاف ہونا ہے نا, علاج تو مجھے کرنا ہے نا یار, تو سلام میں پہل کریں. اسی طرح پیارے آقا ایک اور طریقہ بتاتے ہیں, اپنا سامان, حدیث پاک, جس نے اپنا سامان خود اٹھایا وہ تکبر سے آزاد ہو گیا. ہاں, یہ بھی بازو کا, میں اپنا سامان, میرے ساتھ تو لوگ اٹھائیں گے نا, میرے چپل کوئی اور اٹھائے گا, میرا بیگ کوئی اور اٹھائے گا, میرا بازار کا سودا کوئی اور اٹھائے گا. اگر یہ اس لیے ہے کہ میں اٹھاؤں گا تو میری شان کم ہو جائے گی تو تکبر ہے. ایسا نہیں کہ بھئی ملازم میں چلو کو اٹھا, لیکن کبھی کبھی کہتے ہیں نا کلف اتارنے کے لیے اپنے جوتے اٹھائیں, اپنا سامان اٹھائیں, سب کے سامنے چلیں اپنا سامان لے کر, کیونکہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنا سامان اٹھا لیا وہ تکبر سے آزاد ہو گیا. اللہ مجھے اور آپ کو تکبر سے آزاد کر دے. یہ قریب بھی مت آنے دینا, بالکل کبھی نہ آنے دیں.
اب آتے ہیں دوسری بلا، وہ کیا ہے؟ وہ ہے نفسانی خواہشات۔ چار پرندے ذبح کیے تھے نا، مرغ کے اندر یہ خطرناک بیماری ہے کہ اس کے اندر شہوات نفسانی بہت ہے۔ اس سے بچائیں اپنے آپ کو۔ ہاں، ایسی محفلوں سے بچائیں، ایسی گفتگو سے بچائیں، ایسے مناظر سے بچائیں، ایسی ویڈیوز سے بچائیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی، کہ جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جائے۔ یاد رکھیے، پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر شرمگاہ بہکتی ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں نا، نہیں جناب میں بڑا پکا، نہیں، کبھی بھی اپنے بارے میں نہ سوچے۔ شیطان کیسے حملہ آور ہوتا ہے! پچھلے زمانے کا ایک واقعہ ہے، سنے تو حیران ہو جاتا ہے بندہ۔ بنی اسرائیل کا ایک عبادت گزار، ایسا عبادت گزار تھا کہ اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی تھی۔ لوگ اپنے مریضوں کو اس کے پاس لاتے، وہ دعا کرتا، بندہ ٹھیک ہو جاتا۔ بڑا عبادت گزار، اس کی باقاعدہ ایک عبادت گاہ تھی۔ بادشاہ کو پتا چلا کہ ایسا بھی کوئی عبادت گزار ہے جس کی ایسے دعائیں قبول ہوتی۔ اپنی جوان بیٹی کو لے کر آئے جو بیچاری شدید بیمار تھی۔ بادشاہ نے کہا اس کو اپنے پاس رکھو، کچھ دن اس پہ دم کرو، دعا کرو، میری بچی ٹھیک ہو جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ تو چلا گیا، جوان لڑکی تھی، علاج کے لیے چھوڑ کے گئے تھے۔ مگر یہی شیطان کا وار ہوتا ہے کہ جب دو غیر محرم تنہا ہوں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا، کو ایجوکیشن کچھ نہیں ہے، آفس میں لڑکے لڑکیاں ساتھ کام کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ یہ بے وقوفی ہے، حرام جہنم میں لے جانے والا کام بعض اوقات ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ اور ہم شرم کے مام کچھ کہتے بھی نہیں، ہم نے تو اپنے بچوں کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، ہم ان کی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں سوچتے آپ؟ اب وہ عابد تھا، ہم تو ایسے عابد بھی نہیں ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، لوگ دعائیں کروانے آ رہے ہو۔ اتنا بڑا عابد، اس کا انجام سنیے گا کیا ہوا۔ اب وہی ہوا، شیطان نے وہ غلط کام کروا دیا۔ اب کام تو ہو گیا، اب اس کو خیال آیا کہ اب میں منہ کیا دکھاؤں گا لوگوں کو، حل یہ ہے کہ اس لڑکی کو قتل کر دیتا ہوں۔ ایک گناہ، اب اس کو چھپانے کے لیے اس دوسرا بڑا گناہ، قتل کر کے اس نے دفن کر دیا اور لوگوں میں مشہور کر دیا کہ پتہ نہیں عورت کہاں چلی گئی۔ شیطان کو کب چین آنا تھا، شیطان بادشاہ کے خواب میں گیا اور کہتا ہے فلاں جگہ پر تمہاری لڑکی کو مار کر بدکاری کر کے دفن کیا اس نے۔ بادشاہ نے کارندے بھیجے، جگہ کھودی گئی تو لاش نکل آئی۔ اس عابد کو پکڑا گیا، مارا گیا، آخر کار اس کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ جب پھانسی پر لٹکایا جا رہا تھا، شیطان اب اس کے سامنے آتا ہے، اللہ کا انکار کر دو، مجھے سجدہ کر لو، میں تمہیں چھڑا دوں گا۔ وہ عابد جس کی دعائیں قبول ہوتی تھی، نفسانی خواہشات کے ہاتھ میں آ کر کیا ہوا کہ شیطان کو اس نے سجدہ کیا۔ شیطان ہنسنے لگا، کہتا میرا تیرے سے کوئی تعلق نہیں، اور سولی چڑھا دیا گیا۔ وہ بندہ ایمان کے بغیر دنیا سے گیا۔ کبھی اپنے آپ پر یہ مت سوچے میں بڑا پاورفل، مجھے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ بچائے، ہمیں جانا ہی نہیں اس جگہ پر بھائی، اپنا ٹیسٹ کیوں لینا ہے؟ ہماری اوقات ہے؟ بڑوں کو شیطان نے بہکایا، بلم بن باعورا، کتنا بڑا واقعہ قرآن کا۔ اصل میں قرآن پڑھتے بھی نہیں نا، اس لیے بہت ساری باتیں پتہ نہیں۔ یہ وہ شخص تھا جو مستجاب الدعوات، اور ایسا کہ وہ نظر اٹھاتا لوح محفوظ دیکھ لیتا۔ بنی اسرائیل کے لوگ گئے کہ پیسے لے کر، کہتے حضرت موسیٰ کے خلاف بددعا کروا لی ہے۔ کہتا ہے خدا کا خوف کرو، اللہ کے نبی کے خلاف بددعا کروں گا، میں مارا جاؤں گا۔ اور انعام بڑھایا، اور پیسے بڑھائے، اور لالچ بڑھائی، اتنا خزانہ، اتنی آفرز۔ آخر مان گیا، کہتا چلو کرتے ہیں دعا۔ جب دعا کرنے گیا پہاڑ کے اوپر تو بددعا کرتا حضرت موسیٰ کے لیے، زبان سے وہی الفاظ اپنے لیے نکلتے تھے، زبان باہر لٹک گئی اور کفر پر موت پہ مرا۔ وہ جو اوپر دیکھ کر لوح محفوظ دیکھتا تھا، ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا۔ واٹ واز دا ریزن؟ لالچ۔ یاد رکھیے، لالچ اور یہ نفسانی خواہشات ہے نا، اس سے کبھی اپنے آپ کو فارغ مت سمجھیں، ڈرتے رہیں، ایسے ماحول سے بچائیں۔ اپنے آپ کو کیوں خطرے میں ڈالنا ہے؟ یار فلاں جگہ چلتے ہیں، فلاں ملک میں چلتے ہیں، دوستوں کی فلاں محفل میں چلتے ہیں، نہیں۔ اب یاد کریں کہ جس دن شیطان کے ہاتھ میں مٹھی میں دل آ گیا نا کسی کا، یہ اس سے وہ گناہ کرواتا ہے جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ مجھے بتائیں نا، میں کئی باتیں کھل کے نہیں بولوں گا مگر اشارتاً آپ سمجھیں گے۔ کیا نیوز پیپر میں، خبروں میں یہ نہیں باتیں سنتے؟ 4 سال کے بچے کے ساتھ، 3 سال کی بچی کے ساتھ، اور اس کے بعد ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں کہتے ہیں کوئی درندہ ہی ہوگا یار، یہ کون کر سکتا ہے؟ یہی تو سمجھنا ہے کہ شیطان کے ہاتھ میں جس کا دل آ گیا نا، مٹھی میں آ گیا، اس کا دل جب کالا ہو گیا گناہ کر کر کے، پھر وہ گناہ ہوتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ کیسے کر سکتا ہے کوئی۔ پلیز
اس واقعے سے، قرآن کے اس واقعے سے میں نے سمجھنا ہے کہ میں نے اور آپ کو اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا ہے. اور یہ گناہ میں بندہ غرق کب ہوتا ہے؟ جب بری صحبت ہوتی ہے، برے لوگ ہوتے ہیں، برے دوست ہوتے ہیں. آج کل کے نوجوانوں کو کہو بھائی شرابیوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، جواریوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، بے حیائی کرنے والوں کے ساتھ نہ بیٹھیں، تو وہ رپلائی میں کہتے ہیں یار ہم کرتے نہیں، ہم تو صرف بیٹھتے ہیں، ہم نہیں پیتے شراب، ہم نہیں پیتے، ہم نہیں کھیلتے جو، ہم صرف کمپنی دیتے ہیں، ہمیں، میں بڑا پکا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہونا. یہ تو 2 اور 2 4 والا فارمولا ہے. چلے میں آپ کو ایک ٹیسٹ دیتا ہوں. کسی بھی جواری، شرابی، ہیروئنچی، ڈکیت، چور، جس سے بھی ملاقات ہو جائے، ایک سوال پوچھ لیے گا، یہ لت کہاں سے ملی، یہ عادت کدھر سے ملے گی؟ جواب دیجئے. آپ کو سب کو جواب پتا ہے. وہ کیا جواب دیں گے؟ برے دوستوں سے. کوئی نہیں کہے گا کہ میرے امتحان میں نمبر بڑے اچھے آئے تھے تو ابو نے چرس کی سگریٹ لا کے دی کہ بیٹا آج سے شروع کر دے. کوئی نہیں کہے گا کہ ماں جی نے عید والے دن چھری لا کے دی تھی کہ بیٹا آج سے چوری شروع کر دے. سب یہی کہیں گے کہ برے دوستوں سے میں برا بنا. تو جب دنیا برے دوستوں سے برا بن رہی ہے تو میں کس بات کا اپنے اوپر اعتماد کر رہا ہوں کہ بروں میں بیٹھ کر اچھا رہوں گا؟ نہیں. برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنائے گی. یہ سمپل فارمولا ہے. اب آپ اور میں چیک کر لیں کہ دوستیاں، کمپنیاں کیسی ہے میری اور آپ کی، کدھر بیٹھتے ہیں ہم لوگ ہیں. آپ ذرا غور کیجئے. سوشل ڈسٹینس سکھایا تھا مجھے اور آپ کو کووڈ نے 2020-19 میں. کیسا دور دور رہتے تھے، نہیں یار بیماری نہ لگ جائے. یہ سوشل ڈسٹینس جہاں رب کی لعنت برس رہی ہے وہاں نہیں ہونا چاہیے. ہم کیسے شرابی کے ساتھ بیٹھ سکتے؟ خدا را کیا پیاری بات. غالباً بابا بلے شاہ کا شعر ہے نا کہ بھلے بندے دی صحبت یاروں، جویں دکان اتاراں، سودا بھاوے ملے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں. ہیں اچھے بندے کی صحبت کیسی ہے؟ جیسے عطر والے کی دکان. جب بھی پرفیوم شاپ پہ جائیں گے، عطر والے کے پاس جائیں گے، سب سے پہلے فری میں کیا ملے گا آپ کو؟ پہلے ہی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. بندہ تھوڑی دیر تو پہلے فری میں مزے لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو سیمپل بھی مل جاتا ہے. گھر آ کے بھی خوشبو سونگ رہا ہوتا ہے، پیسے 1 روپیہ خرچ نہیں ہوا، بینیفٹ ضرور ہو گیا. یہ ہے اچھی صحبت. آپ آئے ہیں نا سارے، فائدہ ہی ہو رہا ہے نا. یہ اچھی صحبت ہے. برے بندے دی صحبت یاروں، جویں دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج پئیے چنگا پین ہزاراں. جتنے کپڑے بچا لو، لوہار کی دکان پر کوئی نہ کوئی چنگاری سراغ کر ہی دیتی ہے. تو کیوں بیٹھنا ہے بروں کے پاس؟ تو اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچانا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. اس کا بیسٹ فارمولا ہے کہ بری صحبت سے بچائیں. روایتوں میں آتا ہے دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے. سوچے تو صحیح، کوئی ایک دوست ہے ایسا آپ کا اور میرا جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے؟ ایسے دوست بنائیں، کسی کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے، کسی کو دیکھ کر کوئی نہ کوئی غلط چیز ہی یاد آ رہی ہو. جب جاؤ اس کے بعد کوئی نئے فراڈ ہے. کیوں چاہیے مجھے وہ دوست جو مرنے کے بعد نہ جنازہ پڑھ سکے نہ ایصال ثواب کر سکے؟ پلیز میں نوجوانوں سے بھی گزارش کروں گا، اچھے دوست بنائیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ اس بری لت میں ہم بھی گرفتار ہو جائیں. آگے چلتے ہیں. چوتھی خطرناک عادت جو اللہ کرے ہمارے اندر سے دور ہو جائے، اور وہ ہے حرص و لالچ. دنیا کی لالچ، مال کی لالچ. یہ ایسی گھر کر گئی ہے لوگوں کے دل میں کہ انسان جو ہے اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں پریشان ہو جاتا ہے. لوگوں کو زکوٰۃ بھاری لگنے لگ گئی ہے کہ یار اتنے سارے زکوٰۃ کے پیسے کیسے دیں گے. اللہ اکبر. نہیں میرے پیارے اسلام بھائی، قرآن جو گن گن کر مال جمع کرتے ہیں اور خرچ نہیں کرتے نا، کیا قرآن فرماتا ہے؟ ذرا یہ آیتوں کا خوبصورت پہ تو ردم دیکھیے کیسے جھنجھوڑا گیا ہے. الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ. کیا فرمایا رب نے؟ قرآن جھنجھوڑا ہے ہم سب کو. قرآن فرماتا ہے، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، جس نے مال جوڑا اسے گن گن کر رکھا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اسے رکھے گا، اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا. ہرگز نہیں. وہ ضرور ضرور چورا چورا کر دینے والی میں پھینکا جائے گا. پھر قرآن فرماتا ہے تجھے کیا معلوم چورا چورا کر دینے والی کیا ہے؟ قرآن کا یہ بڑا کمال کا اسلوب ہے. یہ سٹائل آف قرآن سمجھیے گا. whenever something important، کوئی بڑی بات قرآن فرماتا ہے نا، پہلے قرآن خود ہی سوال کرتا ہے. آپ نے سورہ قدر میں سنا ہوگا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا؟ پھر قرآن خود ہی بتاتا ہے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ایک جگہ قرآن فرماتا ہے وما ادراک ما القارعہ، تمہیں کیا پتا قارعہ کیا ہے؟ پھر قرآن خود بیان کرتا ہے کہ وہ قارعہ
بھڑکتی ہوئی آگ ہے. یہاں قرآن کہتا ہے تمہیں کیا پتا چورا چورا کرنے والی کیا ہے. اب قرآن بتاتا ہے وہ کیا ہے. سنیے, قرآن فرماتا ہے تجھے کیا معلوم کہ وہ چورا چورا کر دینے والی کیا ہے. وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے, وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی, وہ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم کیسے اس آگ کو برداشت کر سکیں گے؟ دنیا کی محبت, مال کی لالچ دل سے نکالنی ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا آخرت کی طرف میلان نہیں ہوتا, میرا دل آخرت کی طرف نہیں جاتا, مرنے سے ڈر لگتا ہے, دنیا چھوڑنے سے ڈر لگتا ہے. کیا کمال کا جواب دیا. بہت سارے لوگوں کا پرابلم ہے کہ جب بھی بات کرو, یار آپ مرنے کی بات کیوں کرتے ہیں, یار آپ جانے کی بات کیوں کرتے ہیں. کیا خوبصورت جواب, نبی پاک نے فارمولا سولوشن دے دیا. آپ فرماتے تیرے پاس مال ہے؟ کہتا جی حضور مال ہے. فرمایا اپنا مال آگے بھیج دے, تیرا دل آگے کی طرف لگ جائے گا. کیونکہ بندے کا دل وہیں ہوتا ہے جہاں اس کا مال ہوتا ہے. کیا اگر اس کو تھوڑا سا ایلوبریٹ کرتا ہوں, آپ کو سمجھ آ جائے گی بات. مثال کے طور پہ فیصل آباد میں آپ رہتے ہیں, فیکٹری آپ کی لاہور میں ہے, اور آپ نے بہت بڑا کوئی ویئر ہاؤس کراچی میں بنایا ہوا ہے. کراچی جانے کا دل ہوگا نہیں ہوگا؟ لاہور ہر ہفتے جا رہے ہوں گے. کچھ لوگ ہیں آپ کے یہاں جو ہر باقاعدہ دن بندے میں, پیر کو فیصل آباد, تو منگل کو لاہور, تو بدھ کو پنڈی گھوم رہے ہوتے. کیوں؟ مال ہے نا. کیوں جا رہے؟ کوئی رشتے دار سے ملنے جا رہے؟ نہیں, پوری اگرائی کرنی, پوری سیٹنگ. کیوں؟ دل بار بار, اچھا پنڈی کی حالات خراب ہو جائے, پینشن ہمیں فیصل آباد میں ہو رہی ہے. بھائی تو آپ تو رہتے فیصل آباد میں, میرا مال ہے بھائی ادھر. کیوں؟ دل کدھر ہے؟ جدھر مال ہے. کیا پیاری بات, لاجیکلی بات ہے. فرمایا تیرا آخرت میں مال بھیج دے, تیرا دل بھی ادھر لگ جائے گا, پھر جانے کا خوف ہی نہیں ہوگا. اس پوری بات کو ایک واقعے سے سمجھے, اور ایلوبریٹ ہو جائے گا, اور سمجھ آ جائے گی بات. میں نے پہلے بھی کئی بار یہ واقعہ بیان کیا, لیکن چلے آج پھر ہو جائے. ایک بادشاہ تھا, بادشاہ ہی ہوتے ہیں, اس نے اپنی سلطنت میں ایک مقابلہ رکھا کہ میری سلطنت میں سب سے بڑا بے وقوف کون ہے. Who is the biggest fool in my kingdom. عجیب سا واقعہ, عجیب سا مقابلہ ہوا. وزیروں نے مقابلہ کروایا, سب سے بڑا بے وقوف بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا کہ سر یہ سب سے بڑا بے وقوف. کب چیک کر لیا؟ بولا ہم نے چیک کر لیا, اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. بادشاہ نے اپنے گردن سے سونے چاندی کی مالا اتاری, اس کو گفٹ کر دیا. او بے وقوف تھا, جھومتا جھومتا گھر چلا گیا. تھوڑے دنوں بعد اس کو کسی نے بتایا بادشاہ سلامت بڑا بیمار, اور بالکل اس کی لاسٹ سٹیج آ گئی ہے. وہ پہنچ گیا بادشاہ کے پاس. کہتا ہے بادشاہ سلامت کیسی طبیعت؟ کہتا ہے بادشاہ کہتا ہے بس اب تو لگتا ہے آخری وقت آ گیا ہے. تو کہاں جا رہے ہیں؟ بے وقوف تھا نا. کہا اگلے جہان میں جا رہا ہوں. اچھا کسی اور جگہ جا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہاں میں تو دوسری دنیا میں جا رہا ہوں. اچھا بادشاہ سلامت یہ بتائیں, اتنا بڑا محل, اتنے جناب آپ کے نوکر چاکر, ادھر جدھر جا رہے ادھر گھر بنا لیا؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو جھونپڑی بھی نہیں بنائی. کب بادشاہ سلامت بڑے میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آگے پیچھے غلام کنیزیں, ادھر کچھ نوکر بھجوا دیے, خادم؟ کہ ادھر تو کوئی خادم نہیں. بادشاہ سلامت سونے چاندی کی کمی نہیں آپ کے پاس, ادھر کچھ سونا چاندی کوئی مال جمع بھجوایا؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو میں نے کوئی پھوٹی کوڑی نہیں بھجوائی. بے وقوف پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ اپنی وہ والی مالا اتار کر بادشاہ کو پہنا دیتا ہے. کہتا مجھ سے بڑے بے وقوف تو پھر آپ ہوئے نا. تو انہوں پتا ہے کہ اے دنیا چھوڑ کر تسی کتے اور جا رہے ہو, نہ گھر بنایا, نہ نوکر, نہ پیسہ, تو کر کی رہے ہو. اچھا یہ ہے تو واقعہ, سچ بتاؤ یہ میسج نہیں ہے؟ ہم سب نے گھر بنایا, اچھا گھر بنا کے بھی چین نہیں آ رہا, یار ایک کنال دا ہے, ہاں نئی سوسائٹی بنی ہوتے 4 کنال دا لینا ہے, اس دے واسطے جمع کر رہا ہوں. اچھا گھر بناتے وقت بھی اس کو کیا کہتے ہیں, بنانے والے کو 50 سال 60 سال والی ڈالنا ہے اس کے اندر اسٹرینتھ, 60-70 سال چلنا چاہیے گھر. پتہ نہیں میں کتنے سال رہوں گا اس میں. پیسے جمع ہو رہے ہیں, روز چیک ہو رہے ہیں موبائل پر, بینک بیلنس شیٹ. اکاؤنٹنٹ کو کہتے ہیں روز رات کو مجھے بھیجا کر, بھائی میں چیک تو کروں, بڑھ رہے ہیں گھٹ رہے ہیں. ادھر بھجوائے. سوچئے تو صحیح کہ ہم ادھر کی ہی فکر کر رہے ہیں, حالانکہ ہم سب کو یہ پتا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے, پل کی خبر نہیں. اچھا میں کل بھی ایک جگہ بیان کر رہا تھا, پل کی خبر نہیں نا مفتی صاحب, ہم یہ بیان میں کہتے رہے, اب یہ پل کی خبر نہیں, وٹنس ہو گئی, ویڈیوز آ گئی, سب نے دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا پہ. بیٹھا ہے بندہ, بیٹھے بیٹھے گر گیا, اس کا انتقال ہو گیا. دیکھی ویڈیو, چلتے چلتے بندہ گر گیا, اس کا انتقال ہو گیا. علماء کو بھی ہم نے دیکھا ماشاءاللہ, کئی ایسے علماء ہم نے دیکھا قرآن پاک پڑھتے پڑھتے, درود پڑھتے پڑھتے ان کا انتقال ہو. کوئی سجدے میں گیا, مسجد کی ویڈیوز آ گئی یار, اب تو سجدے میں انتقال ہو گیا. اچھا سپورٹس مین کو دیکھا, کوئی کرکٹ کے میدان میں, کوئی فٹ بال کے میدان میں گر کے مر گیا. یار سپورٹس مین تو فٹ ہوتا ہے,
ہے کولیسٹرول بھی نہیں, بڑا بھاگ دوڑ ورزش, اس کو کیا ہو گیا؟ یہ بار بار میسج آ رہا ہے, پل کی خبر نہیں. ایک سیکنڈ پہلے آپ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ لیں, اس مرنے والے کو ایک سیکنڈ پہلے پتا نہیں تھا میں مرنے والا ہوں. تو یار جس کی زندگی اور موت میں اتنا سا فرق ہے, وہ کس بات پہ زیادتیاں کر رہا ہے, وہ کس بات پہ حرام کما رہا ہے, وہ کس بات پہ لوگوں پر ظلم کر رہا ہے, وہ کب مرنے کی تیاری کرے گا, وہ لالچ کس بات کی ہے؟ لوگ کہتے ہیں یار او باپ رے باپ 2-2.5 کروڑ روپے زکات دینی پڑے گی. اللہ نے 100 کروڑ دیے تو 2.5 کروڑ زکات ہے نا. کس بات کی زکات بھاری پڑ رہی؟ کرو گے کیا اگر وہ مال کا میل پورا ہی مال انگارہ بنا دیا گیا تو؟ لالچ کو دل سے نکالنا ہوگا. کیا خوبصورت حدیث پاک ہے, حدیث قدسی ہے جس کا حدیث پاک ہے. اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم گن گن کر خرچ نہ کرو, بلکہ حدیث پاک ہے, حدیث پاک کا خلاصہ ہے اے ابن آدم گن گن کر خرچ نہ کرو, ورنہ وہ رب کریم بھی تمہیں گن گن کر عطا فرمائے گا. ادھر تو زکات دے, میں تو دعا کرتا ہوں اگر آپ کو اچھی لگے تو آمین کہہ دیں, اے اللہ مجھے وہ مال نہ دینا جس کی زکات بھاری پڑے. اللہ مال وہ دے کہ میں خوش دلی سے زکات ادا کروں, زکات کے بعد بھی خرچ کروں, اللہ کا تو دیا ہوا ہے. لیکن ادھر نہیں, بھاری پڑ رہا ہے, لوگ لم سم زکات دے رہے, زکات نکالنے کا پلان ہی ختم ہو گیا لوگوں کا. بھائی اتنا سارا حساب کریں گے تو بہت بن جائے گی زکات. ارے یہ تو مال کا بہل ہے, یہ کیوں پورا نہیں بناتے آپ حساب؟ لم سم پچھلے سال 10 لاکھ دی تھی, اس بار 12 لاکھ دے دو. نہیں, حساب بنائیں, کسی مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھ جائیں, سمجھے تو صحیح کہ آپ کے پاس کیا کیا ہے اور اس پر زکات بنتی کتنی ہے. اور یہ زکات جو پوری نکالے گا, یقین کریں یہ میرے نبی کا وعدہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ اور عطا فرمائے گا. پیارے آقا تو فرماتے ہیں, میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. ہاں دل کھول کر انجوائے کیا کریں. ہاں سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے سجدہ شکر ادا کیا کریں. اے اللہ تیری مہربانی, تو نے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. میرے اور آپ کے پاس کبھی کوئی آتا ہے نا, میری ماں بیمار ہے, میری بہن کی شادی ہے, جہیز کے پیسے نہیں, کیوں نہیں سوچتے کہ میں بھی ہو سکتا تھا اس کی جگہ پر؟ میرے اندر کون سے سرخاب کے پر لگے کہ اللہ نے لوگوں کو میرے پاس بھیجا اور میں دے رہا ہوں. اس پہ اترانا کیسا؟ ارے یہ تو میں شکر ادا کروں کہ آج میرے بچے سگنل پر کھڑے ہو کر کسی کی گاڑی کا شیشہ صاف کر کے 5 روپے نہیں مانگ رہے, اس گاڑی کے اندر ہیٹر میں بیٹھے سکون سے. میرے تو سجدے ہی ختم نہیں ہونے چاہیے تھے. اور لوگ کہتے ہیں میں کیوں اللہ کی راہ میں دوں, اتنا سارا کیسے دے دوں؟ نہیں, لالچ کو نکالنا ہوگا. اور یقین کریں اللہ سے سودا ہے, اللہ سے کاروبار ہے. جو دیتا ہے اس کا ملٹیپلائی ہو رہا ہے, جو نہیں دیتا اس کا رک جاتا ہے. بلکہ میں تو غریب اسلامی بھائیوں کو بھی مشورہ دیتا ہوں, جو غربت میں, وہ غربت سے نکلنا چاہتا ہے نا, وہ اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کرے, اللہ اس کو غربت سے نکال دے گا. ہاں یہ تو فارمولہ یہی ہے. سبحان اللہ. آج لوگ کہتے ہیں برے وقتوں کے لیے سنبھال کے رکھو. کمیٹی ڈالتے ہیں نا, BC, آپ کیا بھی ڈلتی ہوگی. پہلے تو چلیں ایک جملہ تھوڑے دنوں پہلے سیکھا ہے, بڑا مزہ آیا سیکھ کر, تو میں نے کہا آپ کو بھی عرض کر دیتا ہوں. یہ کہنا چھوڑ دیں, یہ کہنا چھوڑ دیں کہ برے وقتوں کے لیے بچا کے رکھو. اللہ حدیث بخاری کی حدیث ہے, اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے جیسا ہوں, وہ جیسا گمان فرماتا ہے میں ایسا اس کے ساتھ کرتا ہوں. کیوں برے وقتوں کا انتظار کر رہے ہو؟ یہ کہو گے کہ برے وقتوں کے لیے سنبھال کے رکھا تو برے وقت آ جائیں گے. آپ کہو میں اچھے وقتوں کے لیے سنبھال رہا ہوں, مدینے جاؤں گا, حج پہ جاؤں گا, غریبوں کی مدد کروں گا, اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا, اس لیے جمع کر رہا ہوں. یہ کہنا ہی چھوڑ دو کہ برا وقت کیوں آئے گا, کریم کا بندہ ہوں, میں رحیم سے جیسا گمان کروں گا میرا رحیم مجھے ایسا عطا فرمائے. اللہ سے تو اچھا گمان رکھو بھائی. اور پھر کمیٹی ڈالتے ہو نا, میں آپ کو آج کمال کی کمیٹی بتاتا ہوں, حدیث کے ذریعے کمیٹی بتاتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, حدیث کا خلاصہ ہے اور حدیث قدسی ہے, اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے. اللہ کیا کہتا ہے؟ اے ابن آدم اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے, نہ جلے گا, نہ ڈوبے گا, نہ کم ہوگا. میں تجھے اس دن دوں گا جس دن تجھے ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی. اس دن جس دن لوگ مارے پھر رہے ہوں گے نیکیوں کے لیے, کتنا خوش نصیب ہوگا جس کا اکاؤنٹ وہاں کھلا ہوا ہوگا. اور اللہ اسے عطا کیسے فرمائے گا؟ حدیث یہ بھی سن لیں. پیارے آقا فرماتے ہیں, حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ بندے کے صدقے کو رب پالتا ہے جس طرح تم بچڑے کو یا کسی جانور کو پالتے ہو جو بڑا ہو جاتا ہے. آقا فرماتے ہیں بندہ کھجور کا صدقہ دیتا ہے, قیامت کے دن اسے پہاڑ جتنا عطا فرمایا جائے گا. جتنا دیا اتنا نہیں ملے گا, ملٹی پلائی ہو کر ملے گا. اچھا ادھر بھی ملے گا اور ادھر بھی ملٹی پلائی ہو رہا ہے. پھر کس بات کی شرم ہے, پھر کس بات کی لالچ ہے؟ خرچ کریں. آپ کو دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا یار ابھی آ رہا تھا, وہ جیب میں پیسے تھے, بینک میں جمع کرا کے آ گیا اپنے اکاؤنٹ میں, بڑا افسوس ہو رہا ہے. بندہ کا کس بات کا افسوس؟ تھوڑے ہی پیسے تھوڑے ہی اکاؤنٹ میں گئے ہیں,
جیب سے نکل کر بینک میں گئے تو پھر کس بات کا ٹینشن ہے؟ سچ بتائیں، جو میرے پیسے اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہے ہیں وہ کس کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں؟ وہ میرے ہی اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں، جو مجھے آخرت میں ملیں گے جب ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ حدیثوں میں آپ نے سنا ہوگا، بیٹا باپ کے پاس جائے گا، ابو ایک نیکی چاہیے، باپ بیٹے کے پاس جائے گا، بیٹا ایک نیکی چاہیے۔ Nobody take care of you on the day of judgment۔ ارے اس دن کوئی مدد نہیں کرے گا، تو کیوں نہ اپنے مال کے ذریعے اپنا وہاں اکاؤنٹ کھلوا لوں۔ آقا نے کتنی پیاری بات فرمائی، اپنا مال آگے بھیج دے، بندے کا دل وہیں لگتا ہے جہاں اس کا مال ہوتا ہے، پھر مرنے سے ڈر نہیں لگے گا۔ ہاں میں سچ بتاؤں، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا ہوگا، زندگی اچھی گزاری ہوگی نا، تو پھر تو بندے مومن، موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے۔ سنو میرے بریلی کے تاجدار کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں جان دے دو وعدہ دیدار پر۔ عاشق رسول تو انتظار کر رہا ہے قبر میں آقا کے جلوے دیکھنے، جان دے دو وعدہ دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا۔ جس نے ساری زندگی درود پڑھتے گزاری، ساری زندگی نمازیں پڑھتے گزاری، ساری زندگی نبی پاک کے چرچے کو بلند کرتے گزاری، وہ تو انتظار کر رہا ہے کہ جاؤں گا تو قبر میں جلوے دیکھنے کو ملیں گے۔ جو نمازوں سے دور ہے، حرام کما رہا ہے، گناہوں میں غرق ہے، اس کو ڈر لگتا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ تو چینج یور لائف، وی ہیو ٹو ڈائی، مرنا ہی ہے، اور پتہ نہیں، یعنی میرے اور آپ کے پاس ایسی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم عبداللہ بھائی کے گھر سے نکل کے اپنے باہر بھی نکل سکیں گے کہ نہیں۔ جب اتنا چھوٹا سا فرق ہے تو پھر کب توبہ کریں گے، کب اللہ کو راضی کریں گے؟ تو بس آج آ گئے ہیں، اور سبحان اللہ رحمت والا مہینہ بھی آنے والا ہے۔ ہائے ہائے، وہ مہینہ، جو مہمان، وہ کیسا مہمان جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ آپ کے گھر میں مہمان آتا ہے، آپ تیاری کرتے ہیں، عبداللہ بھائی تیاری کر رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، سب کو میسج کر رہے ہیں آ جاؤ بھائی کیونکہ مہمان آنے ہیں۔ یہ تو وہ مہمان آنے والا ہے جو بخشوانے آ رہا ہے، رحمتیں لے کر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کیسا آپ کہتے ہیں مارکیٹ میں ریٹ بڑھا ہوا ہے آج کل، تھوڑے دنوں بعد ریٹ کتنا بڑھ جائے گا آپ کو پتا ہے؟ نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 ٹائمز، ملٹی پلائی بائی 70 ٹائم۔ روزہ دار کا سونا بھی عبادت، ہر افطار کے وقت اللہ کریم 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اچھا پھر سب سے بڑھ کر جو میرا دشمن ہے شیطان، اس کو بند کر دیا جائے گا، یعنی مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے، ون وے ٹریفک ہے، نیکی کری جاؤ، عبادت کی جاؤ، رحمتیں لوٹتے جاؤ، اے میرے بندو بخشش کا سامان۔ لیکن کوئی رمضان میں بھی اللہ کو ناراض کرے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا سیویئرٹی، وہ کتنا خطرناک ہوگا۔ اس کو میں ایسے سمجھاتا ہوں کہ آج کوئی اس یہاں گناہ کرے، یقیناً غلط ہے، لیکن کوئی مسجد میں جا کے گناہ کرے، آپ کیا کہیں گے؟ خدا کا خوف کرو یار، مسجد میں گناہ کر رہے ہو۔ کوئی فیصلہ آباد میں گناہ کرے، غلط ہے، لیکن کوئی مکہ پاک جا کے گناہ کرے، آپ کیا کہیں گے؟ یار توبہ کرو، اللہ کے گھر میں مکے میں۔ بالکل اسی طرح کوئی باقی مہینوں میں گناہ کرے، غلط ہے، لیکن کوئی رمضان میں گناہ کرے، وہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اے میرے بندے، میں نے تیرے دشمن شیطان کو بھی بند کر دیا، رحمتیں برسائیں، نیکیوں کا اجر بڑھا دیا، اس مہینے میں بھی تو مجھے ناراض کر رہا ہے، کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ پلیز اپنی عادتوں کو بدلنا ہوگا آنے سے پہلے رمضان سے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں داخل ہوں گے اور سب چیزیں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ جھوٹ کی عادت ہے، بدگمانی کی عادت ہے، بد کلامی کی عادت ہے، لڑائی جھگڑے کی عادت ہے، حرام کمانے کی عادت ہے، حرام دیکھنے کی عادت ہے، تو رمضان میں جا کے ختم تھوڑی ہو جائے گی۔ آپ کو اپنے آپ کو پہلے ہی روکنا ہوگا کہ نہیں یار یہ نہیں کرنا، ورنہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ میں ایک حدیث صرف سناتا ہوں جس سے اندازہ ہوگا آپ کو۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جو رمضان میں ایک گناہ کرے اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ ایک گناہ، اور جو روز گناہ کیے جا رہا ہے۔ ہوتے ہیں لوگ رمضان میں بھی نمازیں نہیں پڑھتے، رمضان میں روزے قضا کر رہے ہیں، رمضان میں فلمیں ڈرامے چل رہی ہیں، موبائل پہ تو سب کچھ چل رہا ہے، ایک بھی گناہ نہیں کرنا ہے۔ تو پلیز اپنی صحبتیں بدلیے۔ رمضان میں ماشاءاللہ دعوت اسلامی ایک کمال کا کام کرتی ہے جو شاید دنیا میں اور کہیں نہیں ہوتا۔ 1 مہینے کا اعتکاف، اس کے پیچھے لاجک بھی یہی ہے کہ پورا 1 مہینہ اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیں تاکہ صرف عبادت ہو، گناہ سے بچے رہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ اس 1 مہینے میں اتنا سارا علم دین، بہت کچھ کریکٹر بلڈنگ ہو جاتی ہے۔ فیصل آباد میں سینکڑوں لوگ فیضان مدینہ میں بیٹھ رہے ہیں، اور اس بار کراچی فیضان مدینہ میں انشاءاللہ ہمارا پلان ہے کہ 5000 کے قریب عاشقان رسول بیٹھیں گے 1 مہینے کے لیے۔ اب آپ سوچیں 5000 افراد صرف پاکستان کے مختلف شہروں سے نہیں، دنیا کے کئی ملکوں سے آ رہے ہیں۔ کیوں آ رہے ہیں؟ ہم ان کو کوئی 5 اسٹار سحری افطاری کرائیں گے؟ نہیں، ہم تو سادہ کھانا کھلاتے ہیں، زمین پر آرام کرتے ہیں، مگر اس لیے آ رہے ہیں کہ علم دین سیکھنا ہے، عبادت کرنی ہے۔ وہ 5000 لوگ جب ہاتھ اٹھا کر اللہ کے ولی کے ساتھ افطار کے وقت دعا کرتے ہیں، منظر ہی اور ہوتا ہے۔ تو میں تو مشورہ دوں گا کہ زندگی میں ایک بار ہو سکے تو پورے مہینے کا اعتکاف خود کریں یا اپنے کسی جوان بچے کو کروائیں۔ یہ کریکٹر بلڈنگ اسپرچولی اپ لفٹ کر دے گا آپ کو۔ 1 مہینہ نہیں کر سکتے، کچھ دن کے لیے آ جائیں، ہاں آ کر دیکھیں تو صحیح ہے کیا ہے۔ ہم نے الحمدللہ فیصل آباد سے ایک ڈیلیگیشن فائنل کیا ہے بزنس کمیونٹی کا۔ 26 فروری بروز جمعرات
اور سبحان اللہ، ہاں رمضان میں ہر روز ہی کمال ہے، مگر جمعرات اور جمعہ تو نور نلا نور ہے. ہاں جیسے میں نے کہا نا، ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ بخشے جائیں گے، جب جمعرات کی رات اور جمعے کا دن آتا ہے ہر لمحے 10 لاکھ گناہگار بخشے جاتے ہیں. تو ہم نے دن بھی وہ چنا ہے آپ کے لیے کہ جمعرات کراچی آئیں گے بزنس مین، اور افطار ہمارے ساتھ کریں گے، رات ہمارے ساتھ گزاریں گے، تہجد، سحری، اور اتوار کی شام تک فیضان مدینہ میں 1 ڈے اعتکاف. معاف کیجیے گا، جمعرات سے جمعہ 1 ڈے اعتکاف، کیونکہ جمعہ آپ کے یہاں نارملی چھٹی ہوتی ہے. تو بہت سارے ٹریول کیے ہوں گے، یہ ایک دن ہمیں دے دیں. میں آج آپ کے پاس آیا ہوں، آپ سے آپ کا ایک دن لینے آئیں گے انشاءاللہ. ہمارے فہیم بھائی موجود ہیں، ان سے رابطہ کریں، انشاءاللہ مل کر ایک قافلہ بناتے ہیں. آپ وہاں آئیں، آپ کی روح بھی خوش ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ وہ مہینہ ہے جو ہم نے عبادت پہ گزارنا ہے. اور میں نے گفتگو کے دوران جب آپ کو کہا کہ دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، تو اس میں پہلے حق آپ کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے. اپنے مسلمان پڑوسیوں کا خیال رکھیں جو غریب ہیں، مسلمان غریب ملازمین کو دیں. اور اس کے بعد میری گزارش ہے کہ دعوت اسلامی جو اتنا بڑا دین متین کا کام کر رہی ہے، 150 سے زیادہ ملکوں میں دین کا پیغام پہنچا چکی ہے، اور الحمدللہ 20,000 سے زیادہ مدرسے اور جامعات دعوت اسلامی کے ہیں، جہاں 5 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیاں بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں. 8.25 لاکھ کے قریب بچے اور بچیوں کو یا تو درس نظامی کروا دیا ہے، یا حافظ قرآن بنا دیا، یا ناظرہ قرآن پڑھا دیا ہے. یہ بولنا آسان ہے، آپ ذرا امیجن کریں. میں 20,000 اسٹوڈنٹ کی بات نہیں کر رہا، میں 20,000 مدرسوں کی بات کر رہا ہوں. آپ سوچیں نیٹ ورک کتنا بڑا ہے، اور پھر اتنے سارے دینی کاموں کے ہوتے ہوئے ویلفیئر کے کام بھی.